متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ بھی متحرک پی سی بی سے رابطہ. ذرائع کے مطابق اماراتی بورڈ نے بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی. یو اے ای کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنے کی سفارش. غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا. غزہ میں انسانی امداد پائیدار امن پر غور ہوگا. وزیر اعظم کی جانب سے شرکت کا امکان. دفتر خارجہ کو اجلاس میں شرکت کا دعوی نامہ موصول. اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ جلد کیا جائے گا. امریکی صدر بورڈ ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی اراکین کی میزبانی کریں گے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی. لطیف کوسا کی بانی سے ملاقات کی استدعا پر حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری. القادر ٹرسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج. توشخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں بھی غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئیں. سپریم کورٹ کا بانی کی سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشخانہ فوجداری کیس کی بھی سماعت. ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کی. 9 مئی لاہور واقعات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم. عدالت نے سائفر کیس اور 9 مئی واقعات میں ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. دہشت گردوں سے روابط کا کیس. رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد. اے ٹی سی اسلام آباد نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا. ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار. رؤف حسن عدالت میں پیش ہوئے. کیس کی مزید سماعت 23 فروری تک ملتوی. وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہٹ جانے کے دعوے پر سماعت. لاہور کی سیشن کورٹ نے وزیر اعظم کے گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج یلماس غنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دعوے پر سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہ ہوئے. دعوے پر آئندہ سماعت 14 فروری کو ہوگی. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 11 فروری کو ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور کونسل کے تمام ممبران اجلاس میں شرکت کریں گے. ہائی کورٹس کے ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا. لاہوریوں نے قواعد و ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا. خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح سے اپنایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار تشکر. ایکس پر پیغام میں کہا شہریوں نے خوب پیچ لڑائے, ہمارے اعتماد کی لاج رکھی. سیف بسنت کا ماڈل دیگر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا. 20 ارب ڈالر کا 10 سالہ ترقیاتی پروگرام. ایم ڈی ورلڈ بینک کا پاکستان کی حمایت کا اعادہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب میں ایم ڈی ورلڈ بینک اینا بجٹس سے ملاقات. اصلاحاتی اور ترقیاتی ایجنڈے کے لیے مسلسل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ کی سعودی وزیر معیشت فیصل ابراہیم سے ملاقات. دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور ٹیک تعاون پر اہم بات چیت. سعودی وزیر معیشت نے پاکستانی ٹیک ٹیلنٹ کو دنیا کے بہترین ٹاپ 2 میں قرار دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت کے لیے ریاض میں موجود. سعودی حکام اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر نے استقبال کیا. خواجہ آصف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات. ورلڈ ڈیفنس شو کے کامیاب انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد پیش کی. عالمی سطح کے دفاعی ایونٹ کو خطے میں دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا. حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کی تاریخ میں توسیع. سعودی عرب کے لیے ویزا بائیو میٹرک مکمل کروانے کی حتمی ڈیڈ لائن 17 فروری مقرر. ترجمان مذہبی امور کے مطابق بائیو میٹرک موبائل ایپ سے گھر بیٹھے مکمل کریں. بائیو میٹرک حج ویزا کے حصول کے لیے لازمی شرط ہے. بائیو میٹرک کے بغیر حج کے لیے ویزا نہیں لگے گا. عالمی اور مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. 24 قیرات فی تولہ سونا 5,300 روپے بڑھ کر 5,24,762 روپے کا ہو گیا. 24 قیرات فی تولہ چاندی 346 روپے مہنگی ہو کر 8,615 روپے پر پہنچ گئی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $53 اضافے سے $5,020 کا ہو گیا.
حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز علی امین گنداپور اور عمر ایوب اشتہاری قرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر علی امین گنداپور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ علی امین گنداپور اور دیگر کے خلاف تھانہ بارہ کھوہ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز۔ کوئٹہ میں بارش سے موسم سرد، پشین، چاغی، زیارت، چمن سمیت مشرقی اور شمالی اضلاع میں بادل برس پڑے۔ قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں بارش اور برفباری متوقع۔ چترال، دیر، سوات، بڑگرام، مانسہرہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ لاہور میں بھی بادل برسنے کی نوید۔ بھیک مانگنا منظم کاروبار اور باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے۔ اس کے ٹھیکیدار بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں سے کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا یہی مافیا ہزاروں بھیک مانگنے والوں کو گلف ممالک میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، جس کے باعث ان ممالک نے پاکستانی ویزے بند کر دیے ہیں۔ گھنونے کاروبار میں ایئرپورٹس پر تعینات مختلف محکموں کا عملہ بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ جنوبی پنجاب سے زیادہ تر لوگ سیالکوٹ آ کر ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کاروبار انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں۔ ملک میں ہیلتھ کیئر نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ عوام کو 13 بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریر سے خطاب، کہا ہمیں مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری میں خود کفیل ہونا ہے۔ چاہتے ہیں 2030 سے پہلے اپنے ملک میں تیار کریں۔ OIC فورم کے ذریعے رکن ممالک کے لیے ویکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ بہت تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ نوشہر و فیروز میں ڈپارچہ پھاٹک پر مال بردار ٹرین حادثے کا شکار، 10 بوگیاں ڈی ریل، 5 الٹ گئیں۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل بلاک۔ ریلوے پولیس کے مطابق مال بردار ٹرین کراچی سے پنجاب جا رہی تھی۔ آن لائن جوئے کی پروموشن کا کیس، ڈکی بھائی عروب جتوئی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سمیت دیگر کا صحت جرم سے انکار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے کے گواہوں کو 23 فروری کو طلب کر لیا۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ NCCIA نے ڈکی بھائی سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کا آخری روز، ملک بھر سے زائرین کی آمد۔ قلندری دھمال ڈال کر عقیدت کا اظہار۔ اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شرکت کریں گے۔ روس یورپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا یورپ سے کہتے ہیں وہ دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے۔ یورپ نے حملے میں پہل کی تو بھرپور جواب بھی دیں گے۔ جوابی رد عمل میں بھرپور وسائل استعمال بھی کریں گے۔